آپ کے وہ ممبرس جو کسی مصروفیت، کسی ایشو، کسی جاب، کسی بزنس کی وجہ سے میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکے، آپ ان کو یوٹیوب کا لائیو لنک بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان کافی سارے لیڈرز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سدرا عمران ہیں، میں آپ کو کو ہوسٹ کی کمانڈ دے چکا ہوں۔ عامر سہیل صاحب ہیں، بڑی سٹائلش پکچر لگا کر آئے ہیں سر، آپ بھی کو ہوسٹ ہیں۔ اور دلاور خان ہے، آپ کو بھی کو ہوسٹ کی کمانڈ دے چکا ہوں۔ شاہزیب بھائی ہیں، آپ کو بھی کو ہوسٹ کی کمانڈ دے چکا ہوں۔ کو ہوسٹ ذرا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، کسی قسم کی کوئی irregular ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، اور جو ہینڈز اپ کریں گے لوگ ان کو آپ نے ڈاؤن کرنے ہیں، باقی آپ سامنے معاملات جو ہے وہ میٹنگ کو کنٹرول کریں گے۔ ہمارے درمیان گریٹ لیڈر بڑے بھائی سر احمد سہیل صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنے الفاظ کا جادو جو جگاتے ہیں، یہ شاید اسی سے آج ہماری ٹیم کی جو ہے وہ بنیادیں موجود ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر، ان اے شارٹ ٹائم فار نیکسٹ 10 to 15 منٹس اپنے قیمتی الفاظ سے کمیونٹی کو ڈیلیور کیجیے گا اپنے ٹاپک کو، دین انشاءاللہ فردر آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، اوور ٹو یو۔ جی سر، السلام علیکم، بہت شکریہ ڈیئر سر، تھینک یو۔ اور جتنے بھی گریٹ لیڈر آئے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے لرننگ کے حوالے سے، اپنی نوعیت کے حوالے سے ہمیشہ یونیک رہا، اور ہم اس کو انشاءاللہ ہمیشہ یونیک ہی رکھیں گے۔ ڈیئر گریٹ لیڈرز، میں کل ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا کہ پنچھی کو نکال کے لایا ہوں پنجرے سے، پنچھی کو نکال کے لایا ہوں پنجرے سے، اب پنجرے کو پنچھی سے آزاد کرنا ہے۔ یہ جو شعر ہے نا، اس کا جو تھیم ہے نا، اگر اس کے بیک اینڈ پہ جائیں، جا کے دیکھیں کہ اصل اس میں کیا کہا گیا ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ میں خوددار لوگوں کی تلاش میں تھا، اور میں نے خوددار لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور اب وہ جو تھوڑی بہت خودداری کی کمی تھی، اب میں اس خودداری کی کمی کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو جناب محترم، یہ شعر الحمدللہ فارسیج کمیونٹی کے اوپر بڑا فٹ آتا ہے کہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے خوددار لوگ ہیں، کیا ہے، کر کے کھانا چاہتے ہیں، اپنی جلا کے پھر جناب اس سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ فارسیج کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتا ہے، صرف اکاؤنٹ کریٹ کرنے والی نہیں اٹیچمنٹ، پراپر اٹیچمنٹ رکھتا ہے، جس کو اس کی فکر ہے، جو اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی سوچ رکھتا ہے، یار وہ بڑا خوددار بندہ ہے، وہ میں کہتا ہوں وہ بڑا گریٹ آدمی ہے۔ ریزن کہ جب آپ کو آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے سمندر کے بیچ پھینک دیا جائے اور بعد میں بولا جائے کہ اپنے دامن کو آپ نے تر نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو خشک رکھنا ہے، ہاؤ اٹ پاسبل؟ فارسیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب آتا ہے، فارسیج کا حصہ بنتا ہے، ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا اب کرنا کیا ہے۔ تو جناب محترم، اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اس کو فارسیج کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر اسے یہ کہتے ہیں چل جی خود ہی کر، جو ہوتا ہے کر لے۔ اب ان بندے ہوئے ہاتھوں کو کھولنا، ان بندے ہوئے پاؤں کو کھولنا، یہ ناٹ امپاسبل سر، اٹس آلسو امپاسبل، اور لوگوں نے اس کو پاسبل کر کے بھی دکھایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سپورٹ ملی مجھے، کسی جگہ سے بھی سپورٹ نہیں ملی مجھے، لیکن میں گرو کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس آپ کی یہ سوچ ہے نا، تو آپ چھا سکتے ہیں۔ تو جناب محترم، آج کے اس ٹاپک میں آپ کو چند ایک پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ فارسیج کمیونٹی کے اندر نا ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے۔ وہ گیپ کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ نیٹ ورکنگ ہے۔ آپ نے اپنی ٹیم کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ کرنے والے کام ایسے ہیں جو ہمیں آج ہی سے سٹارٹ کرنے شروع کر دینے چاہیے۔ کیا سب سے پہلی بات تو جب آپ بریفنگ دینا کسی بھی پرسن کو، کسی بھی بندے کو آپ فارسیج کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی اس گفتگو کے اندر، آپ کی اس مکمل ڈیلنگ کے اندر کسی قسم کی مس گائیڈ
نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ بات اور ہو اور آپ بات کر اور رہے ہوں. مطلب اگر آپ مس گائیڈ کریں گے تو سر آپ اپنے گلے کا پھندا تیار کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت تیار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلائنٹ کے ساتھ وہ جو ظلم کیا، وہ جو زیادتی کی، وہ زیادتی اب آپ کے لیے بہت بڑا وبال بننے جا رہی ہے. بندہ کہتا ہوا تو کچھ نہیں تھا سر. نہیں، مکافات عمل کا قانون نا، یہ ایک ایسا لا ہے، ایسا لا ہے. کہتے ہیں دھوکا بڑا سیانا ہوتا ہے، اتنا سیانا ہوتا ہے کہ جو اس کو ریلیز کرتا ہے ریٹرن پھر اس کو واپس ملتا ہے. سیم ہم نے مارکیٹ کے اندر فارسیج کمیونٹی، اب بزنس کسی بھی کیٹیگری کے اندر آپ ایڈ ہے نا، آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، جب آپ وہاں پہ مس لیڈ کرتے ہیں نا، جب آپ وہاں پہ غلط گائیڈ کرتے ہیں تو سر پتہ ہوتا کیا ہے، مسئلہ خراب یہ ہو جاتا ہے کہ وقتی طور پہ تو بونس آ گیا، وقتی طور پہ تو $4 آ گئے، وقتی طور پہ تو ریوارڈ مل گیا، لیکن اس کے بعد سر وہ جو فراڈیے کا ٹیگ ہماری زینت بنتا ہے نا، بظاہر زینت بنتا ہے، اصل میں تو وہ بدصورتی ہوتی ہے ہماری، ہمارے کریکٹر کی وہ مطلب کہ گندگی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ وہ ان لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، بندہ مارکیٹ میں نا بدنام ہو جاتا ہے. اب فارسیج کمیونٹی کے اندر کتنے ایسے اپ لائنر ہیں جو بیچارے اس تنقید کا شکار ہیں کہ جی مجھے جوائن کروا دیا اور بعد میں بتایا تک نہیں، مجھے پھنسا لیا، مجھے گائیڈ کیا تک نہیں. اب وہی اپ لائنر بھی بعد میں رو رہے ہیں، ٹیم کام نہیں کر رہی، لوگ ایڈ نہیں ہو رہے، لوگ جڑ نہیں رہے، کوئی ڈیٹیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی آتے ہی نہیں. سر ریزن یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اس طرح اس مائنڈ سیٹ کے اپ لائنر نے نا کہیں نہ کہیں پہ سسٹم کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے. اب جب تک آپ فارسیج کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھ نہیں لیتے، جب آپ کو فارسیج کی کچھ ہلکی پھلکی سوجھ بوجھ ہے، کہتے ہیں ستی علم نا، ستی علم جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہ ہوتا ہے جہالت. ستی علم شیطان کے پیروکاروں کے پاس ہوتا ہے، یہ ٹرم ہے. اب ستی علم سے مراد یہ ہے کہ آپ نہ تتر ہیں، نہ آپ بٹیر ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ کو کچھ پتہ ہے. سر جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ فارسیج کے اندر آتے ہیں نا، کچھ پتہ ہے اور کچھ نہیں پتہ، پھر اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، بہت لاس ہوتا ہے. اتنا لاس ہوتا ہے کہ بندہ ڈس اپوائنٹمنٹ تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مایوسی جس بندے کو ملتی ہے وہ بہت بڑے خسارے میں چلا جاتا ہے. وجہ اس کی ہوپ تو گئی، اس کا سارا کچھ کیا. اب ان ساری چیزوں کے اگر میں ڈاٹس ملاؤں تو پتہ چلتا ہے بندے کے پاس نالج کم تھا. جناب محترم، آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے آج فورس سے جوائن کیا ہے، آپ کے پاس فرسٹ کلائنٹ آیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، آپ سے ٹاک کرتا ہے، کال پہ ہے یا آپ مطلب کہ 1 to 1 ہے، کسی بھی وے کے اندر ہے. سر آپ نے یہ رول بنا لینا ہے کہ جب بندہ جوائن ہو جائے، بندے کو جوائن کروانے کے بعد آپ نے فالو اپ لازمی دینا. فالو اپ جوائننگ سے پہلے ہی نہیں ہوتا سر، فالو اپ جوائننگ کے بعد بھی ہوتا ہے. اب کیا کرنا ہے سر، آپ اپنے فوجی کیوں نہیں تیار کرتے؟ آپ اپنے فوجیوں کو مطلب کہ کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فوج سے جوائن کریں اور اس کے بعد آپ لوارس ہو جائیں؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. جب تک آپ اپنے ہیرو کو، اپنے فوجی کو مکمل ٹرینڈ نہیں کر دیتے، اس کو میدان جنگ میں نہ جانے دیا کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ ابھی آپ نے رات پرسن کو ایڈ کیا، صبح اسی کے سٹیٹس پہ نظر آ رہا تھا جوائن مائی ٹیم فار آن لائن ارننگ، اور اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ ہاں جی بتائیں کیا آپ کو آتا ہے، یہ کیا کام ہے، کیا اس کا پروسیجر ہے، اس کو کس طرح مزید لے کے چل سکتے ہیں، تو وہ آگے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب اس طرح کے اپ لائنر کی جتنی بھی ٹیم ہے سر جی، وہ رل جاتی ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے اگا ہوتے پیچھا چوڑ، مطلب کہ مزید لوگ ایڈ کرتا جا رہا ہے. نہیں سر، آپ یہ رول بنا لیں کہ آج سے چاہے آپ ہفتے میں 1% ایڈ کریں، ہفتے میں 10% ایڈ کریں، یا مطلب کہ آپ مہینے میں کرتے ہیں، سر جی کوشش کریں کہ آپ جس پرسن کو ایڈ کروا رہے ہیں نا سر، اسے 100% ٹیچ اینڈ ٹرین کریں، اپنے کورس لانچ کریں اور اپنا ٹائمنگ سیٹ کریں کہ بھائی جان آپ مجھے جوائن کر لیں، میں ورکنگ پرمیشن آپ کو دوں گا 6 دن بعد، میں ورکنگ پرمیشن آپ کو دوں گا 3 دن بعد.
اب سر پھر جب بندے کو آپ اس طرح کا ٹارگیٹ دے دیتے ہیں نا کہ بھائی جان آپ کو ورکنگ کی پرمیشن نہیں ہے, آپ جب ورکنگ کی پرمیشن والا آپشن یوز کریں گے نا, کل کو وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے تو ارننگ نہیں, تو آپ اسے بولیں گے بھائی جان میں نے تو آپ کو پرمیشن ہی نہیں دی, آپ نے تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا, آپ نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی. سر اب آپ اکاؤنٹیبلٹی سے بچ جائیں گے. اب آپ کی وہ جو واٹ لگنی ہے نا کہ میرے ڈالر نہیں آ رہے, میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, آپ اسے بولیں گے ہیو یو اینی سرٹیفکیٹ فرام مائی سائڈ, اف یو ہیو اٹ مین ڈن, یو کین ڈو. مطلب میں نے تو تجھے پرمیشن ہی نہیں دی, تم کس بات کی, کس ڈالر, کون سے ڈالر کی بات کرتے ہو. بھائی جان جب آپ اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے نا, تو یقین جانیے اس سے ہوگا کیا, آپ کا پیشن بھی شو ہوگا کہ یار ہاں واقعی بینگ این اپ لائنر کہ یار میں ایک اچھا اپ لائنر ہوں, کہ میں اپنے ٹرینی کو, اپنے ڈاؤن لائنر کو میں پراپر سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں, اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ تجھے میں ورک کی پرمیشن دوں گا تو تو ورک کرے گا, اور تجھے میں ورک کی پرمیشن کب دوں گا, جب میں تجھ کو مکمل ٹیچ اینڈ ٹرین کر دوں. اب سر اس کے اندر ہزارہ کام ہوتے ہیں, یقین جانے اتنا ٹیکنیکل کام فورسیج کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے پوائنٹس ہم اس کے بغیر ہم ٹیم کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ جائیں کام کریں, اور پھر وہاں پہ وہ جب مایوس لوٹتے ہیں تو وہی تلوار جو ہم نے دے کے بھیجی ہوتی ہے اسی تلوار سے ہماری گردن اتارتے ہیں. کس طرح گروپس میں جا کے, سوشل میڈیا پہ جا کے, جہاں جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے وہاں پہ وہ ہماری مٹی پلیت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے پیسے لگوائے ہوتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اسے یہ ٹارگیٹ ایریا دیں کہ بھائی جان آپ کو اتنے دن کا ٹائم ڈیوریشن دیتا ہوں, تب آپ اپنی جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے برانڈنگ. ایک چیز. سیکنڈ, جب آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے آج ہی کام کرنا ہے, آپ کے ڈاؤن لائن میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, جتنے لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں, ان کی گیلری کے اندر آپ نے آج ایک فولڈر کریٹ کروانا ہے. اب کون سا فولڈر کریٹ کروانا ہے, آپ نے ایک ایسا فولڈر کریٹ کروانا ہے جس کے اندر پتہ کیا ہو, فورسیج ایک پی ڈی ایف, ٹھیک ہے جی, ایک آپ کی اپنی ویڈیو جس کے اندر آپ سسٹم کو پریزنٹیشن دے رہے ہو, 2 منٹ کی ہو, 1 منٹ کی ہو, اور اگر نہیں تو ہمارے اپ لائنرز جو ہیں شہزاد کریم صاحب, ان کی ایک بڑی ڈیسنٹ سی ویڈیو بنی ہوئی ہے, اور 1-2 ایسے لیکچر جو مطلب کہ اچھے ایکسپلین ہوئے ہیں, وہ آپ نے اپنے اس ڈاؤن لائنر کو اس کے الگ سے فولڈر میں آپ نے 100% آپ نے تیار کروا کے رکھوا دینے ہیں. اب پھر آپ نے اس کے بعد کچھ بڑے بڑے اپ لائنرز کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی اس فولڈر کے اندر پڑی ہونی چاہیے. مطلب کہ فورسیج کے ریلیٹڈ جتنا ڈیٹا ہے نا, آپ کے ڈاؤن لائنر کے پاس وہ اویلیبل ہونا چاہیے. پراپر آج آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے ایک فولڈر کریٹ کروانا ہے اپنے ڈاؤن لائنر کا, اور اس کے اندر وہ ڈیٹا میں 100% موجود رکھوں گا. آپ سیکنڈ, جب فولڈر تیار ہو گیا, آپ اب اس کو لیتے ہیں زوم کے اوپر, ٹھیک ہے جی, انڈیویجول آپ مل سکتے ہیں, 100 ملیں, زوم پہ لیتے ہیں, جہاں جہاں پہ اس کو کنفیوژن آتی ہے نا سر, اس کی کنفیوژن کو دور کریں. اب یہ پتہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے اب وجہ یہ ہے کہ جو ہی آپ ایک بندے کو بغیر پرمیشن کے, بغیر ٹرین کیے مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں نا, تو اس کے بعد وہ نئے نئے لوگوں کو دیکھتا ہے, عجیب عجیب سی باتیں سنتا ہے, اور اس کے بعد لوگ ہزارہ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں, ہاں پھنس گیا, تو بھی آ گیا, دیکھ تجھے بھی انہوں نے پھنسا لیا. اب جب وہ اس طرح کی ڈی موٹیویشن لیتا ہے نا, اس طرح کی ڈی موٹیویشن کے بعد وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے پراپر. اب کیا ہوتا ہے, آپ لائنر صاحب تو رابطے میں ہے نہیں, بات تو وہ سنتے نہیں. اب جب اس طرح کا حملہ اس بیچارے پہ ہوا مارکیٹ کے اوپر سے, تو وہ بندہ کیا ہوا, ڈسہارڈ ہوا, مایوس ہوا, اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ سوری سر. اب یہ جو پہلا ویک ہوتا ہے نا جوائننگ کا, پہلا ہفتہ, سر یہ بہت امپورٹنٹ پہلا ہفتہ ہوتا ہے. اس پہلے ہفتے کے اندر آپ نے مکمل ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, مکمل سسٹم کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھانی ہوتی ہے. یہاں پہ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ہمارے فورسیج کے گریٹ لیڈر چاند ایک ایسے ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ یار یہ جو ایکس گولڈ ہے, اس کے جو پہلے 2 سپارٹ ہیں, ان کی انکم کدھر جاتی ہے, اگر فرسٹ لیئر ہے وہاں سے کتنے پرسنٹ ہیں, سیکنڈ لیئر ہے کتنے پرسنٹ ہیں. سر جی لرننگ پوری کریں, خدا کے لیے لرننگ پوری کریں. میں تنگ آ گیا ہوں, صحیح بات ہے, ایسے لوگوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں, کس کس کی وہ ڈاؤن لائن میں ہیں, اور آ کے مجھے سارا دن مجھے ان لوگوں کو سکھانا اور سمجھانا پڑتا ہے. میری پرسنل لائف ہے, کچھ میری مصروفیات ہیں, کچھ میری مجبوریاں ہیں, میں اس طرح ہر پرسن کو نہیں ڈیل کر سکتا, میں نہیں ٹرین کر سکتا. اور یہ وہی تمام لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کے اپ لائنرز نے ان کو جوائن کروایا, $5, $10, $15, $20 کی ڈنڈی لگائی, اور اس کے بعد
गायब हो गए। खुदारा लोग ब्रांडिंग छोड़ दें, रुक जाएं, काम को रोक दें, किसी को इनवाइट ना करें, किसी को ना बताएं। आप सिर्फ और सिर्फ फारसेज का एक रूल माइंड में रख लें कि मैं इतना सीखूंगा कि मैं हद कर दूंगा। सर आप सीखने की हद कर दें, मैं कसम उठा के कहता हूं दुनिया ढूंढ के आपके साथ जुड़ेगी, दुनिया आपको तलाश करेगी कि यार फलां बंदा किधर है, मैंने फलां बंदे की टीम का हिस्सा बनना है। अब आता जाता तो है कुछ नहीं, समझ तो हमें नहीं होती, पता तो हमको नहीं होता, और उसके बाद हम क्या सोच रहे होते हैं कि यार बस लोग जुड़ जाएं, ये हो जाए। अगर आज शहजाद भाई की आईडी को लोग सोए हुए रात एक आधा 2-3 बंदे ऐड हो जाते हैं ना, तो सर जी इन्हें कॉल करके पूछ लें, मैं पूरी गारंटी से बात कर रहा हूँ, बताएं इन्हें ये सिस्टम की क्रिएशन के दिन से लेके आज के दिन तक इनको सिस्टम की ईच एंड एवरीथिंग का पता है, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट हुआ, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इनकम प्लान क्या है, कौन सा स्लॉट टूटता है, गिफ्ट क्या है, ये वो डॉलर ट्रांसफर कैसे होते हैं, बाय कैसे होते हैं। सर जी इनको ईच एंड एवरीथिंग का पता है। आप यही सवाल आप अपने आप पे करें, आपको पता है डॉलर बाय किस तरह करते हैं, सेल किस तरह करते हैं, बीएनबी को कितने बीएनबी होने चाहिए, यानी ये मैं चंद सवाल आप पे छोड़ नहीं पता होगा। सो जनाब मोहतरम आप अपने अपने डाउनलाइनर को प्रॉपर टाइम दें, उसको टीच एंड ट्रेन करें और गलत गाइड ना करें, खुदारा मिस गाइड ना करें, कोई कहानी ना सुनाए। एनएफटी के दिनों में कहानियां जिन लोगों ने सुनाई थी ना, अब उनको फंदे पड़े हुए ना, वो बेचारे अब ना निकलते भी नहीं है, घरों से भी नहीं निकलते। क्या है, लोगों को 4-4 लाख में तो आया हुआ था। अब सर जाहिर सी बात है आपने सिस्टम को समझा नहीं, फेक किस्म की पीडीएफ के बिहाफ पे लोगों को कह दिया स्लॉट अपग्रेड करें और फिर जलील होना शुरू हो गया। नहीं सर नहीं, खुदारा आधा इल्म लेके फारसेज में ना आए। अगर आपने फारसेज ही करना है ना, अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, सिखाने का टाइम नहीं है, तो सर मेहरबानी करें साइड पे हो जाए, क्योंकि फारसी सीखने और सिखाने वालों का प्लेटफॉर्म है, टाइम पास करने वालों का प्लेटफॉर्म है बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा ये 3 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मिस गाइड नहीं करना। सेकंड, आपने अपने ट्रेनिंग को प्रॉपर उसको परमिशन देनी है कि तुम अब काम स्टार्ट कर सकते हो, और वो तब आपने देनी है जब आप उसको एक्सपर्ट कर दें, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के अंदर एक्सपर्ट कर दें, फारसेज की बेसिक चीजों में एक्सपर्ट कर दें। ठीक है जी, ईच एंड एवरीथिंग जब तक उसको नहीं आ जाती, उसको परमिशन ना दें, आप बच जाएंगे। और आप परमिशन तो तभी देंगे ना जब आपको खुद को आता होगा। अब खुद को नहीं पता तो सर जी यहाँ पे ना आज लोगों को बड़ा इशू बना हुआ है, सर जी इनकम नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इतनी बड़ी टीम भी है। तो सर टीम भाड़ में जाए, करना क्या, जब उन्हें बताया ही नहीं आपने कुछ, सिखाई नहीं आपने कुछ, और ऊपर से आप रास्ते में भी नहीं है। सर अगर आप ज्वाइन करवाने के बाद भूल जाते हैं ना, नजरअंदाज कर देते हैं, तो माजरत से फिर आप भी नजरअंदाज हो जाते हैं। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और आज मैं अगर समरी करूँ अपने इस आज के पूरे जो 10-15 मिनट मैंने टॉक की है, सर जी पहला तो ये है कि मिसगाइड नहीं करना, एक बात बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सर आपने उसके अपने ट्रेनिंग के मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर आपने एक फोल्डर ऐसा बनवाना है जिसके अंदर मुकम्मल डिटेल मौजूद हो। जब वो नेक्स्ट क्लाइंट को उसने अपना अटैच करना है, सिस्टम का हिस्सा बनाना है, तो वो इधर उधर से ग्रुप्स में आकर तरले मिलने करने के बजाय उसके पास वो डाटा सेव होना चाहिए, ठीक है जी। और थर्ड मैं ये कहूंगा कि काइंडली तब तक परमिशन बंदे को काम की ना दें जब तक आप उसको अपनी तरफ से तसल्ली ना कर लें उस पर। और फोर्थ ये कहूंगा कि जिसको ज्वाइन करवाते हैं, फर्स्ट वीक बहुत कीमती होता है। बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, और उसको मार्केट में जब रिजेक्शन आती है तो फर्स्ट वीक के अंदर अंदर रिजेक्शन जितनी भी आती है, अगर आप उसके साथ प्रॉपर राब्ते में हैं तो सर वो मोटिवेट रहेगा। तो फिर क्या होगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म इनकम देने वाला पर्सन मिल जाएगा। सर अगर बात की समझ आ गई तो गुड एंड वेल, नहीं आई तो इंशाल्लाह ताला मैं सिखाने और समझाने के, बेसिकली इतनी बातें मैं शॉर्टकट इसलिए करता हूँ कि मुझे आपको बताने के लिए बहुत सी बातें मौजूद है, और उनमें से सिर्फ मैंने 4 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी शहजाद करीम साहब मजीद लीड करते हैं, सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। सो मेरे दोस्त चंद 1 मिनट आप मीटिंग में मौजूद रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक तकरीबन अहमद भाई ने आपको डिलीवर कर दिया है। मैं अपनी स्क्रीन आपको जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर है। एंड हमारा जो सेकंड टॉपिक है
वो आज का ये है मेरे से क्वेश्चन, मुझे जो चीज़ डिमांड आती है हम उसी को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एंड डिमांड ये आई है कि भाई आप फेसबुक पेज को फेसबुक की आईडी को फेसबुक पेज के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। फेसबुक पर आना है सिंपल आपने, ठीक है। फेसबुक पर आने के बाद आपने आपका जो सिंपल अकाउंट होता है आपने उस अकाउंट पे आना है, ठीक है। जस्ट अभी अकाउंट पे ही आना है, ठीक है। ये जस्ट आपका सिंपल अकाउंट है, ये आपका अकाउंट है। सो आपने अपने अकाउंट पे आ जाना है, ठीक है। अभी ये पेज पे कन्वर्ट नहीं हुआ मेरे इसके साथ मेरे अलग से पेजेस मौजूद हैं, आप सबको मालूम है, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को भी जो है वो पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। बहुत इजी है। सबसे पहले अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे ऐड स्टोरी के साथ 3 डॉट्स है भाई, इन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लास्ट पे योर पर्सनल लिंक से ऊपर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन है, टर्न ऑन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कुछ चीजें हैं जिनको आपने फिल करना है। कनेक्ट योर विद योर ऑडियंस, ठीक है। तो आपने कैसे करना है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। ऐड डिटेल्स योरसेल्फ, आप यहाँ पर ये जो जो चीजें मांगेंगे, ठीक है। पेज की आपने कैटेगरी क्या रखनी है, तो भाई पब्लिक फिगर, डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। ये मैंने ऊपर पेज की दी हुई है। वर्क फोर्सेज, बीयूएससी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे खुद लिखेंगे, ठीक है। ये पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करके उसके बाद एजुकेशन, ठीक है, अपनी एजुकेशन दे दें। एंड यहाँ पे करंट सिटी जो भी आपकी है, ठीक है। एंड आप जो भी ज्वाइंड इन लास्ट 2021, ठीक है। आप ये करने के बाद इसको सेव कर देंगे, ठीक है। मैं वापस आऊंगा, ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ पर नीचे एस्टेब्लिश योर प्रेजेंस, ठीक है। तो नीचे ऐड प्रोफाइल पिक्चर, आपने प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐड है तो ठीक है, नहीं तो आप करें। उसके बाद कवर पिक्चर आपकी होनी चाहिए। ऐड योर बायो, बायो आपकी होनी चाहिए। ये 3-4 चीजें आपने मस्ट कर लेनी है, ठीक है। सो इसको करने के बाद बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ इसको, ऑलरेडी मेरे पास है तो चुके। सो हम इसको जो है वो स्किप करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये भाई पेज में कन्वर्ट हो चुका है। इतना ही टाइम लगता है, इतना ही काम है, बहुत ही आसान है। 4K फॉलोअर्स हैं, ठीक है। आपके सामने ये शो हो चुके हैं, यानी कि जो फ्रेंड लिस्ट थी वो आपकी फॉलोअर्स में चेंज हो चुकी है। 4K फॉलोअर्स हैं, 152 का मैंने किया हुआ है। तो ये चीजें हैं, ये आपका पेज की डिटेल्स आ गई। आज आप यहाँ पे अपना लिंक शिंक लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जो डिटेल्स मोर में जाएगा तो यहाँ पे आपका जो भी चीज है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई आपने इसको सीखे, ठीक है। अगर जो लोग इसको करना चाहते हैं यहाँ पे आप सी डैशबोर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके काफी सारे फीचर्स हैं इसमें। अगर आप जो है वो काम करते हैं, वीडियोस रील्स बनाते हैं, सो इसकी जो है वो मोनेटाइजेशन तक भी जो है वो मामलात हैं। ये मोनेटाइजेशन भी होने के बाद आपको पैसे भी देता है अगर आपकी एक अच्छी खासी नेटवर्क यहाँ पे मौजूद हो तो, और लोग आपको जो है वो डेली बेस पे देखने सुनने चाहने वाले हों। तो भाई ये चीजें हैं। अब इसमें भी मार्केट प्लेस है, इसमें भी फ्रेंड्स है, इसमें भी वॉच है, इसमें भी नोटिफिकेशन है, सेम प्रोसेस है, सारी कुछ वही है। बस एक इम्प्रेशन की बात है। एक जो है वो आप लोगों ने देखना है कि जैसे यानी कि कोई भी शख्स अगर सर्च करता है तो उसको ये वाला पेज शो होना चाहिए या उसको जस्ट आईडी शो होनी चाहिए। सो ये इतना ही काम था। एंड मेरी तबीयत आप लोगों के सामने है, अभी भी मैं मतलब मुश्किल ही बात कर रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह ताला जिस तरह से भी ये कंटिन्यू करते रहेंगे, मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान मौजूद हैं, अपना मैसेज फॉरवर्ड करेंगी फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 minutes। मैम, ओवर टू यू, अगर आप मुझे सुन पा Thank you, रहे हैं। thank ओके। you so much, sir. अस्सलाम वालेकुम sir and dear all members. माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज से सर अहमद सुहेल ने आप लोगों को एम्फसाइज किया कि आप लोगों ने लर्निंग करनी होती है। सर शहजाद करीम ने आप लोगों को बताया कि अकाउंट्स को प्रोफेशनल कैसे बनाना होता है। मैं आपको जस्ट 4 से 5 मिनट में एक पॉइंट बताना चाहूंगी एंड आप उसको फॉलो कीजिएगा एंड इम्प्लीमेंटेशन तो लाजमी कीजिएगा। देखिए, हम हमेशा कहते हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, आपने अक्सर सुना होगा। और हम भी आपको कहते हैं कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मैदान में खड़े रहना है, आपने मुसलसल मेहनत करनी है। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ आपको थोड़ा सा ठीक करते जाऊं तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल से समझाऊंगी, बिकॉज जब मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताती हूँ तो वो बात का असर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए, आपके पास एक दीवार है, ठीक है। आपके पास एक दीवार है और आपने उसमें एक कील ठोकना है, ठीक है। आपने उसमें एक कील ठोकना है और आप कहें मैंने इसको जब तक ये अंदर नहीं जाएगा मैंने छोड़ना नहीं, मैं दिन से रात मेहनत करूंगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और आप जो है ना लगे रहे, लेकिन वो कील टेढ़ा हो गया, लेकिन वो अंदर नहीं गया। हुआ क्या, किसी ने आकर आपको ध्यान से कहा कि भाई आप देखें तो सही, उसके पीछे सरिया है, आप पूरी जिंदगी भी लगे रहे तो उसने अंदर नहीं जाना। आप थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा। हुआ क्या, जैसे ही थोड़ी सी डायरेक्शन बदली वो विद इन 2 मिनट्स अंदर गया। बात को जरा बारीकी से समझिएगा।
کیوں یہ ہوا یہ کہ بھائی کبھی کبھی زندگی میں آپ وداؤٹ ڈائریکشن جب محنت کرتے ہیں آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے. آپ جب وداؤٹ ڈائریکشن ایفرٹس کرتے ہیں آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے, پھر ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, ہم ڈی موٹیویشن آ جاتی ہے اور ہم گیو اپ کر جاتے ہیں وہاں پر. اور پہلے ہمارا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم کھڑے رہیں گے میدان میں, ہم ہمت نہیں ہاریں گے. آپ کو جو مارننگ میٹنگز ڈیلیور کی جا رہی ہے نا, یہ آپ کی ڈائریکشن ہے, اس کو آپ سمجھ لیجیے گا. ڈیلی بیسس پر آپ کو طریقے بتائے جا رہے ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لرننگ پر آپ نے کرنی ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹس پروفیشنل بنانے ہیں, آپ نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. اگر آپ مارننگ میٹنگز میں نہیں آ رہے اور پھر آپ باہر پیچھے سے بیٹھ کر آپ سامنے آئے بغیر آپ پیچھے بیٹھ کر بولے میں لگا رہوں گا, میں محنت کرتا رہوں گا, تب تک جب تک میں جیتوں گا نہیں, تو آپ کبھی بھی بری بات ہے کہنا نہیں چاہیے, لیکن آپ نہیں کر پائیں گے, اس لیے کیونکہ یہ ہے کہ آپ اس میں ہار جائیں گے. اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میٹنگز میں آئیں, چیزوں کو سمجھیں, سیکھیں, لرن کریں. کیونکہ جب آپ گراؤنڈ لیول پہ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں نا, جب بالکل کلیئر ہوتے ہیں, آپ گراؤنڈ لیول پہ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں, ایکچوئل سچویشنز کو سمجھ کر آپ ایکشن لیتے ہیں, تو تب زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اکیلے کامیاب نہیں ہونا, ہم سب نے مل کر ایک ساتھ ایک بڑے لیول کو اچیو کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے بھی. لیکن آپ دیکھیے مارننگ میٹنگ میں جب لرننگ کا ٹاپک ہوتا ہے کم لوگ آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پچھلی بار خزاز سر نے بھی بات بتائی تھی. آج آپ پھر لیول دیکھیے کہ پھر آپ لوگ کم آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کو لگا سیکھنے کی بات ہے. تو سیکھنے پہ اگر آپ کا رجحان نہیں ہے, آپ کا اس طرف دھیان نہیں ہے, تو بتائیں پھر آگے آپ جائیں گے کیسے؟ مارکیٹنگ, یہ ٹیم بنانا صرف آپ کے $5-10 کی ارننگ کا نام مارکیٹنگ نہیں ہے. آپ لوگوں کا کانسیپٹ, ہمارا کانسیپٹ مارکیٹنگ کو لے کر بہت غلط ہوا. یہ $5 کی ارننگ آ گئی, $10 کی ارننگ آ گئی, 2 ٹیم پارٹنرز بن گئے تو ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں. نیٹورک مارکیٹنگ دنیا کا سب سے مشکل ترین پروفیشن کہنا تو آپ غلط نہیں ہوگا, خوبصورت ترین بھی ہے, لیکن جتنا بڑا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں نا, وہ ذمہ داریاں آپ کو بتائی جاتی ہیں, وہ ذمہ داریاں آپ کو یہاں سکھائی جاتی ہیں. آپ نے ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے, آپ نے ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے, آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے, آپ نے اس پہ گراؤنڈ لیول پہ ہر کام کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ یہ کانسیپٹ نکال لیجیے ذہن سے کہ آپ نے پیسے کے لیے کام کرنا ہے, چھوڑ دیں اس کانسیپٹ کو. پیسہ ہر فیلڈ میں آتا ہے, جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پیسہ آنا ہے, لیکن جب آپ کو کام سے پیار ہوگا, آپ کام سے لگن آپ کی ہوگی, تو آپ خود آٹومیٹکلی کامیاب ہو جائیں گی. اور یہ کہ عمل ضرور کیجیے گا, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہوپ سو آپ کو یہ پوائنٹس, ایک میسج ہے چھوٹا سا, سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ سر, اوور ٹو یو. اوکے تھینک یو سو مچ میرے دوست. آپ لوگوں نے سنا سمجھا جس طرح سے لیڈرشپ آپ کو ڈیلیور کرتی ہے, شاید پاکستان کے اندر کسی سیشن کے اندر آپ کو اس طرح کی موٹیویشن یا اس طرح کی لرننگ اس طرح کی جو ہے وہ نہ ملے. ریزن یہ ہے کہ خلوص دل سے آپ کو ڈیلیور کیا جاتا ہے, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے ملینر بلینر اس سسٹم سے بنے. اس کے بعد آپ کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر سننے کی ضرورت نہیں, یوٹیوب ویڈیو سننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہر چیز یہاں پہ ڈیلیور کی جاتی ہے. کل کا سیشن بھی آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, بہت 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 امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. کل کا مارننگ سیشن بھی کوئی شخص جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرے, سوری معذرت کے ساتھ کل کا کوئی بھی مس نہیں کرے. انسان ہے, زبان پھسل جاتی ہے, تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو لازمی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, اینڈ اس میں جو ہے وہ آپ کو کل بھی بہت ساری چیزیں ڈیلیور کی جائیں گی. اپنی ٹیموں کو ریڈی کیجیے, اپنے جو ہے وہ نیو کمرز کو ریڈی کیجیے فار دا ایوننگ سیشن. ہوپ سو ویل سیشن اچھا رہا ہوگا. آپ سب سے ملاقات ہوگی شام کے ایوننگ سیشن میں, تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت.